السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک درس حدیث، ناز اتنا نہ کرے ہم کو ستانے والے کے عنوان سے نہایت ہی سلیقہ اور سنجیدگی کے ساتھ آپ ناظرین و سامعین کے روبرو پیش کیا جا رہا ہے، بغور ملاحظہ فرمائیے۔ عن ثوبان رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الأمم أن تدع عليكم كما تدع الأكلة إلى قصعتها، فقال قائل من قلة نحن يومئذ، قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن۔ قيل وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت، رواه ابو داود رحمہ اللہ۔ ترجمہ: حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قریب ہے کہ اقوام عالم ایک دوسرے کو تم پر ٹوٹ پڑنے کی دعوت دیں، جیسا کہ کھانا کھانے والے ایک دوسرے کو اپنے دسترخوان کی طرف بلاتے ہیں۔ اس پر کسی نے کہا، کیا اس روز ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعداد میں تم اس روز بہت زیادہ ہوں گے، لیکن تمہاری حیثیت جھاگ سے زیادہ نہ ہوگی، جیسا کہ سیلاب کا جھاگ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہاری ہیبت نکال باہر کرے گا، اور خود تمہارے دلوں میں وہن کی بیماری ڈال دے گا۔ پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہن کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ محترم سامعین، اگر ہم حالات حاضرہ کا خائنانہ و بصیرانہ طور سے مطالعہ و مشاہدہ کریں تو مذکورہ حدیث کے مطابق سارے اقوام عالم، خصوصاً یہودی مسلمانان عالم پر حاوی و قابض ہیں، چاہے وہ فکری الغار ہو یا بمباری الغار۔ فارسی کا مقولہ ہے، ہر کمال را زوال، یعنی ہر عروج کو زوال مقدر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گزری ہوئی اقوام پر بھی زوال آیا، اور یہ زوال دو قسم کا تھا۔ ایک زوال ابدی، جیسے قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط اور قوم شعیب کو لاحق ہوا، اور دوسرا زوال عبرت و موعظت کے طور پر قوموں کو ایک وقتی طور پر لاحق ہوتا ہے، جیسے یہودی اور عیسائی کو لاحق ہوا، اور یہی زوال مسلمانوں کو بھی ان کی بد کرداری و بد اخلاقی سے لاحق ہوا، اور اب فی الحال لاحق ہے۔ سب سے پہلے مسلمانوں کو جس سانحۂ درد و کرب سے دوچار ہونا پڑا وہ سقوط بغداد کا واقعہ تھا، جو 656 عیسوی میں لاحق ہوا، اور یہ سانحہ قدرت کی جانب سے صرف اور صرف اس لیے تھا کہ مسلمان عبرت و موعظت کا دامن اپنے ہاتھ سے چھوٹنے نہ دے۔ دوسرا حادثہ اور سانحہ جو مسلمانوں کو لاحق ہوا وہ ہے اندلس کی تباہی، جو 1492 عیسوی میں واقع ہوئی۔ تیسرا سانحہ درد و الم، جس سانحے سے ملت اسلامیہ چور چور ہو گئی، اور سارے عالم اسلام پر بدحواسی و ناامیدی کی فضا چھا گئی، وہ ہے سقوط خلافت عثمانیہ، جو 1923 عیسوی میں واقع ہوا۔ اور یہ سب کے سب سانحات قدرت کی جانب سے صرف اور صرف بطور تازیانہ عبرت تھا۔ مجھ کو لغزش کی ضرورت تھی سنبھلنے کے لیے۔ ایک طرف دیکھا جائے تو مایوسی ہی مایوسی ہے، دوسری طرف امید افزا پہلو ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جہاں حالات کی سنگینی سے آگاہ کیا، وہیں ہمیں حالات سے نمٹنے کے لیے کچھ باتیں عرض کر دیں کہ اسلام کا کلمہ ضرور غالب رہے گا، بشرطے کہ مسلمان
اپنی مسلمانی کا ثبوت دیں اور اسلامی تعلیمات کے ذریعے پوری اقوام عالم کو اپنے لپیٹ میں لیں، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا يبقى على ظهر الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخله الله كلمة الاسلام بعز عزیز وذل ذلیل۔ دنیا میں کوئی اینٹ گارے کا بنا ہوا گھر باقی رہے گا، نہ کمروں کا بنا ہوا خیمہ جس میں اللہ اسلام کو داخل نہیں کرے گا، خواہ عزت والے کے اعزاز کے ساتھ، خواہ کسی مغلوب کی مغلوبیت کی صورت میں۔ شاعر اسی مفہوم کو ایک نرالے پیرائے انداز میں بیان کرتا ہے، اور بھی دور فلک ہیں ابھی آنے والے، اور بھی دور فلک ہیں ابھی آنے والے، ناز اتنا نہ کریں ہم کو ستانے والے۔ الغرض مسلمانوں کی جسم میں جب تک خون مسلمانی دوڑتا رہے اس وقت تک مسلمان چہار دنگ عالم میں غالب و حاضر رہیں گے، اور اللہ کی نصرت ان کے شامل حال رہے گی۔ ارشاد ربانی ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اور تاریخ اسلامی اس بات کی تائید و تثبیت کرتی ہے۔ اخیر میں رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہونے کی متحدانہ کوشش کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔